عوام اکثر اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ 1,00,000 حدیثوں سے مراد 1,00,000 متون ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں یا صحیح مسلم میں ہیں، بلکہ اور بھی ہیں۔ لیکن ہم یقین کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ قادری صاحب کسی مستند عالم دین کی ایسی کتاب پیش نہیں کر سکتے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ صحیح احادیث صرف وہی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ پوری بخاری شریف میں جو ہم نے 7,500 جن حدیث کا ذکر کیا، بیٹھ کر بول کرنے، پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ یہ قادری صاحب کا مغالطہ ہے، کیونکہ اس حدیث سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الوضو ہی میں باب قائم فرماتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے حجیت حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ کا مجتہد ہونا اور صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری کی روایات کا اعلیٰ و ارفع مقام بیان کیا۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے، بعض جزیات میں اختلاف ہے، فی الوقت ہم نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بعض باتیں ڈاکٹر صاحب نے ایسی کی جن سے عوام کو مغالطہ لگ سکتا ہے، ان کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ قادری صاحب نے کہا، اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے، یہ بات محقق ہے، آگے آئے گی تفصیل۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1,00,000 احادیث صحیحہ صحیح احادیث یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں، اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے۔ عوام اکثر اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ 1,00,000 حدیثوں سے مراد 1,00,000 متون ہیں، اور بہت سے منکرین حدیث بھی یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6,00,000 باتیں ارشاد فرماتے۔ تو معلوم ہوا یہ سب کچھ من گھڑت روایات ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ احادیث صرف اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام نہیں، بلکہ افعال رسول کو بھی کہتے ہیں، شمائل رسول، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو بھی کہتے ہیں۔ ان میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتے، بلکہ صحابہ نے جو کچھ دیکھا وہ انہوں نے بیان فرمایا۔ ان میں الفاظ عموماً ان صحابہ ہی کے ہوتے ہیں۔ آپ ایک وضو کا ہی معاملہ لے لیں اور دیکھیں وضو کا ایک ایک عمل کئی صحابہ سے مروی ہے۔ اسی طرح نماز ہے، حج ہے، باقی معاملات ہے۔ اسی طرح آثار صحابہ و تابعین پر بھی حدیث کا اطلاق کرنے والے لوگ ہوئے۔ یوں احادیث کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے، نہ کہ متون کے اعتبار سے یا فرامین مصطفیٰ کے اعتبار سے۔ یاد رہے کہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا متن جب کئی سندوں سے ثابت ہو تو وہ کئی احادیث شمار ہوتی ہیں، اگرچہ متن کے لحاظ سے وہ ایک ہی ہو۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی اصول حدیث پر معروف و مشہور کتاب جو معرفت انواع علم الحدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين۔ محدثین کے اصول کے مطابق اس عبارت کے تحت آثار صحابہ و تابعین بھی شامل ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات 2 سندوں سے مروی ایک ہی حدیث 2 حدیثیں شمار ہوتی ہیں۔ اصول حدیث کی کئی کتب میں یہ وضاحت موجود ہے۔ ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تدریب الراوی میں فرماتے ہیں: قال العراقی فی هذا الكلام نظر لقول البخاری احفظ 100,000 حدیث صحیح و200,000 حدیث غیر صحیح۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ کلام قابل غور ہے
کہ میں نے 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح روایات حفظ کر رکھی ہیں۔ قال وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ بِالْأَحَادِيثِ الْمُكَرَّرَةِ الْأَسَانِيدِ وَالْمَوْقُوفَاتِ۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ نے فرمایا غالباً اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد وہ احادیث ہوں جو مکرر ہوں، مختلف اسانید سے مروی ہیں اور موقوفات بھی۔ فَرُبَّمَا عَدَّ الْحَدِيثَ الْوَاحِدِ الْمَرْوِيِّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْن، اور اکثر اوقات ایک ہی حدیث 2 اسانید سے مروی ہوں تو انہیں 2 حدیثیں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ 1,00,000 2,00,000 6,00,000 سے مراد متون احادیث نہیں بلکہ اسانید ہے۔ محققین علماء حدیث بارہا اس بات کی وضاحت فرما چکے کہ مقررات کو چھوڑ کر شمار کیا جائے تو احادیث کی تعداد 10,000 تک بھی نہیں پہنچتی، واللہ اعلم۔ رہا قادری صاحب کا یہ کہنا 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں، اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ فنی بات ہے۔ جی یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ غیر صحیح کا معنی صرف موضوع یعنی مطلب من گھڑت روایت نہیں ہوتا، بلکہ جب صحیح کے مقابلے میں غیر صحیح بولا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے غیر ثابت روایت، ثابت شدہ نہیں ہے۔ پھر آگے ڈاکٹر قادری صاحب نے اس بات کو کافی طول دیا کہ صحیح احادیث صرف وہی نہیں ہوتی جو بخاری یا مسلم میں موجود ہوں، ان کے علاوہ بھی صحیح احادیث موجود ہے، لاکھوں احادیث ہے۔ آپ ان کا یہ بیان خود انہی کی زبانی سن لیجئے۔ یہ مغالطہ عمر بھر کے لیے دور کرنے کی علمی مغالطہ تھا، اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث جتنی ہیں وہ سب بخاری میں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ خود قادری صاحب نے ہماری طرف کی کچھ کتابیں اور کچھ حوالے پیش کر دیے کہ جی یہ بات ٹھیک نہیں، صحیح نہیں کہ صحیح احادیث صرف وہی ہے جو صحیح بخاری میں ہیں یا صحیح مسلم میں ہیں، بلکہ اور بھی ہیں۔ لیکن ہم یقین کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ قادری صاحب کسی مستند عالم دین کی ایسی کتاب پیش نہیں کر سکتے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ صحیح احادیث صرف وہی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، اس کے علاوہ صحیح احادیث موجود نہیں۔ یہ دعویٰ کسی مستند عالم دین نے نہیں کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس مفروضہ علمی مغالطہ کی بے وجہ تردید میں کچھ مثالیں بھی پیش فرمائی۔ انہی میں سے ایک مثال دیتے ہوئے خود علمی مغالطہ دے گئے۔ سنیے ڈاکٹر قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں چند نمونے دوں گا اور بڑے اہم ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں قائمن بول کرنے کی، حدیث نمبر 224 قائمن بول کرنے کی، یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے۔ اس کا باب نمبر 63 کتاب الوضو، باب 63 باب البول قائمن و قائدن، باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ البول قائمن و قائدن، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، دونوں لفظ ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور حدیث نیچے صرف ایک ہی لائے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بول کرنے کی لائے ہیں۔ پوری بخاری شریف میں جو ہم نے 7,500 جن حدیث کا ذکر کیا، بیٹھ کر بول کرنے پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ اب میں وہ جو کہا تھا کہ بڑی باریک چیزیں اور بڑی علمی دقیق اور لطیف ہیں، مگر دروازے کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ مغالطوں کے، اشکال دور ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو بخاری شریف کے سوا کوئی اور بات ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کے سوا باہر کوئی شے حدیث صحیح نہیں، انہیں آج سے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بول کرنا بند کر دیں اور وہ یورپین اور انگلش برٹش اور امریکن کی سنت پہ آ جائے، کیونکہ بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں۔ باب قائم کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو ایک علمی مغالطہ خود سے فرض کر لیا، پھر اس مفروضے کا رد کرتے ہوئے اپنی مہارت علمیت ثابت کرنے کے چکر میں خود ایک اور علمی مغالطہ دے بیٹھے۔ وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب تو قائم فرمایا کھڑے اور بیٹھے پیشاب کر لینے کا، لیکن حدیث جو لے کر آئے وہ صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، اور پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی روایت نہیں۔ پوری بخاری شریف میں جو ہم نے 7,500 جن حدیث کا ذکر کیا، بیٹھ کر بول کرنے پیشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے۔
یہ قادری صاحب کا مغالطہ ہے، کیونکہ اس حدیث سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الوضو ہی میں باب قائم فرماتے ہیں التبرز فی البیوت، گھروں میں قضاء حاجت کرنا، اور اس میں حدیث نمبر 148 ہے، ذرا وہ دیکھیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑی، آپ قبلے کی طرف پیٹ کیے قضاء حاجت فرما رہے تھے، اور حدیث نمبر 149 میں الفاظ ہے قاعداً علی لبنتین، آپ 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو بول و براز دونوں ہی کرتا ہے، تو اس حدیث بخاری سے بول کے لیے بیٹھنا بالکل ثابت ہو گیا۔ لیکن قادری صاحب جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ کئی بار پوری صحیح بخاری پڑھ چکے ہیں، سن لیجئے کیا فرماتے ہیں۔ میں نے ان تمام اقوال کو بھی دیکھا اور پوری صحیح بخاری کو ایک بار نہیں، الحمدللہ تعالی دیگر کتب کے علاوہ حدیث اول سے حدیث آخر تک کئی بار اس طرح پڑھا جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لفظاً لفظاً۔ پھر تراجم الابواب بھی دیکھے، شروع بھی دیکھی، ابحاث بھی دیکھی۔ اس کے باوجود قادری صاحب کو صحیح بخاری میں بیٹھ کر بول کی حدیث نہیں ملی، بڑا تعجب ہے قادری صاحب پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔